قربان جائیں، آپ کی امانت داری تو اتنی معروف اور مشہور تھی کہ کافر جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ بھی آپ کو امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ انہیں بھی پتا تھا کہ محمد عربی یہ ایک امانت دار شخصیت کا نام ہے، ایک امین کردار کا نام ہے۔ اور قربان جائیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اب وہ کافر آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اب انہیں پتا تھا ہم تو ان کے دشمن ہیں، باوجود اس کے جب انہیں خیال آتا ہمارے پاس کوئی مال ہے، کس کے پاس رکھیں، کون امانت داری دکھائے گا، کون ہمارے مال میں خیانت نہیں کرے گا۔ اگرچہ حضور کے دشمن تھے مگر ان کے ذہنوں میں جو سب سے پہلا نام آتا تھا ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا آتا تھا۔ سب سے پہلا نام ذہن میں یہی آتا تھا کہ اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے کہ جو امین ہے اور حضور کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ اور میرے حضور نے بھی کیسی پھر امانت اور امین تو آپ تھے جب آپ نے ہجرت فرمائی اور وہ پتا تھا آپ کو رب نے وحی کے ذریعے اور علم غیب کے ذریعے آپ کو اطلاع فرما دی تھی کہ آج رات کافر آپ کی جان کے دشمن بن کے آپ کے جناب دولت خانے پہ حملہ کریں گے، مگر باوجود اس کے پتا تھا یہ تو دشمن ہے، آج ہونا کسی دشمن کا مال ہمارے پاس ہو ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، دشمنی ان پتہ لگے گی تو مگر قربان جائیں گے میرے نبی کی ذات تھی، حضور کی ذات ہے، وہ جان کے دشمن ہے اور حضور ان کی ہزار سانیوں کی وجہ سے ہجرت فرما رہے، مگر فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جانا اور فرمایا کہ تجھے پیچھے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے صبح ان کی امانتیں واپس کر کے آ رہی ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ بھی امین، یار غور کرو ہم اس نبی کے امتی ہیں جو دشمنوں کے ساتھ بھی امانت داری فرمایا کرتے تھے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ بے ایمانی کر جاتے ہیں، یار یہ پھر امتی ہونے کا حق تو نہ ہوا، یہ کیسا امتی ہے؟ ہمارے نبی دشمنوں کے ساتھ بھی امانت داری کریں اور ہم سگے بھائی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، ہم سگے بھائی کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، ہم سگے رشتوں کے ساتھ خیانت والا معاملہ برتاؤ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، یار یہ امتی ہونے کا حق تو نہ ادا ہوا۔